السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 29 ہے۔ آج کے درس میں ہم سورہ البقرہ کی 7 آیتیں یعنی آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 115 تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 115 کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے جہالت و نادانی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام کے صحابہ، یہ اہل یہود دین اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد بھی آپ لوگوں کو مرتد بنانا چاہتے ہیں، دین اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ ان سے دور رہو، ان کے قریب نہ جاؤ اور ان کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب نازل کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آپ لوگ نماز کا اہتمام کیجئے، اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرتے رہیے۔ آپ جو بھی اعمال صالحہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں بہترین اجر ملے گا، بے شک اللہ آپ کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اہل کتاب کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کی من گھڑت کہانیاں ہیں جو بھوکلاہٹ میں ان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب سے چیلنج کیجئے کہ اہل کتاب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، دلیل لے کر آؤ۔ اللہ فرماتا ہے بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہود و نصارہ کے علاوہ دوسرے لوگ جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ اللہ کا قانون یاد رکھو، جو بھی انسان ایمان قبول کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، اچھے کام کرے گا،
ایسے تمام لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں بہترین اجر ملے گا، بہترین بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں اور آخرت کا بھی کوئی غم نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب اتنے نادان ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی حقانیت جاننے کے بعد بھی ایک دوسرے کو بے دین کہتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ نصارہ بے دین ہیں، اور نصارہ کا دعویٰ ہے کہ یہودی بے دین ہیں، حالانکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی حقانیت سے واقف ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں ہے، وہ لوگ بھی جھوٹے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے درمیان فیصلہ فرما دے گا کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ وہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ کے گھروں کو ویران کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے گھر میں ذکر الہی سے روکتے ہیں، اور دوسروں کو اللہ کے گھروں میں ذکر الہی سے منع کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے گھر میں داخل ہوتے وقت دل میں خوف خدا ہونا چاہیے تاکہ اللہ کے گھروں کی بے ادبی نہ ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں اور بے ادبوں کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، جس طرف بھی رخ کرنے کا حکم ہو گیا اللہ کی رحمت اسی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ